غلام رسول نازکی کے حالات زندگی ہم نے پڑھے ہیں. اب ہم اس کی غزلیات پر روشنی ڈالتے اس کی غزلیات پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کی تشریح بھی کریں گے. اس کی پہلی غزل ہے: محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کی دریا کی موجوں میں تلاطم ہے. اس شعر میں غلام رسول نازکی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے نازک ہونٹوں پر تبسم ہی تبسم ہے، یعنی مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے، اور ایسا گما ہوتا ہے کہ درد غم میرے محبوب سے کوسوں دور ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے یہ خوشی میں ہی رہتا ہے، اس سے درد جو ہے غم جو ہے اس سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، اور ہر بات پر وہ مسکراہٹ بکھیرتا ہے جس سے ایک سنگیت محسوس ہوتی ہے. اس کی مسکراہٹ سے ایک سنگیت جیسی محسوس ہوتی ہے، اور ماحول ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کسی نور کے دریا میں اٹھتی ہوئی لہروں کی جھیل جو جتنی بار ساحل سے ٹکراتی ہیں اتنی ہی نور بکھیر دیتی ہیں. دوسرا شعر ہے: اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے ہر لے میں ترنم ہے. نازکی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، ہماری ہر سانس میں سریلی آواز ہے اور ہمارے ہر انداز میں ایک ترنم ہے، لیکن خدا جانے ہمارا انجام کیا ہوگا. ابھی تک تو ہماری زندگی اچھی طرح سے گزر رہی ہے، آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں کوئی واقفیت نہیں ہے، آگے اللہ ہی جانتا ہے. تیسرا ہے شعر کا: دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے، گویا کہ چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے. نازکی فرماتے ہیں کہ ہمیں عشق کی راہ میں جتنے بھی مصیبتیں اور تکالیف آئیں گے، میں اور میرا دل مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی جتنی بھی عشق کی راہ میں جتنی بھی مصیبتیں رکاوٹ بنے گی، میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا دل آہنی چٹان جیسا ہے اور غم کی لہریں کیا اثر کر سکیں گی. یعنی میرا دل بہت مضبوط ہے، چٹان کی طرح مضبوط ہے، مجھے یہ لہریں کیا کر سکیں گی. اس چٹان سے یعنی شاعر کی جہاں ہمت اور استقلال بدرجہ موجود ہے، یعنی اس کے اندر بہادری کا، ہمت اور استقلال کا مادہ ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اگر بڑے بڑے طوفان بھی آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں بھی آئیں، میرا دل چٹان کی طرح مضبوط ہے، میں ہار نہیں سکتا. چوتھا شعر: دنیائے محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. نازکی فرماتے ہیں کہ محبت کی دنیا میں کتنی عجیب اور دل فریب ہے کہ اگرچہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں سے ہم بہت کچھ کہہ گئے اور سنا گئے. آخری شعر ہے: جب جنت ارضی میں آرام نہیں ملتا، پھر خلد بری کیا ہے، واحد کا توہم ہے. شاعر فرماتے ہیں، نازکی فرماتے ہیں کہ جب جنت کی زمین یعنی وادی کشمیر، اس کو جنت کی زمین بولا ہے، وادی کشمیر میں انسان کو آرام میسر نہیں ہوتا، تو جنت بری یعنی جنت کا برتر طبقہ تو محض کا ایک وہم ہے، وہاں کون سا آرام میسر ہوگا. یعنی جب ہمیں اس زمین میں، اس وادی کشمیر میں آرام نہیں مل سکا، سکون نہیں ملا، تو اس جنت میں جو آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، تو وہ اس میں ہمیں کیا سکون ملے گا. یہ تو ایک وہم ہے اور ہمارا گمان ہے. دوسری غزل نازکی کی: اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رہنائی. غزل کے مطلب میں نازکی فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے محبوب کو، جو انتہائی حسین و جمیل ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے، دیکھا تو ان کی آنکھ میں جیسے شیراز کے ایک ہرے بھرے شہر کے سرسبز شاداب حسن، اور کشمیر جو شیراز کی طرح ہی سرسبز و شاداب ہے، ان دونوں شہروں کا حسن امڈ آیا. یعنی جیسے اس نے ان کے بارے میں شاعر کو، اس نے ان کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ، کشمیر کی خوبصورتی کے ساتھ اور شیراز کی خوبصورتی کے ساتھ، اس نے اپنے محبوب کو بھی تشبیہ دی ہے، اس کی آنکھوں کو ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. رہ رہ کر میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، اپنے لبوں سے دے پیغام مسیح آئی. نازکی کہتے ہیں کہ میرے محبوب تیری جدائی میں میرے دل میں رہ کر ایک درد سا اٹھتا ہے، دل کو صدمہ پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے،
تو آ اور اپنے ہونٹوں سے مجھے زندگی کا پیغام دے تاکہ میرے دل کا درد دور ہو جائے، مجھے تسکین قلب حاصل ہو، یعنی میرے دل کو تسکین قلب کا مطلب ہو گیا دل کو تسلی ہونا، ورنہ میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، ورنہ میں مر جاؤں گا، یعنی میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، یعنی میں مر جاؤں گا۔ ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی، اے لذت رسوائی۔ شاعر یعنی نازکی فرماتے ہیں کہ عشق نے میرا سر ہر جگہ جھکایا، یعنی میرا سر اگر ہر جگہ گرا جھکا تو اس کی وجہ میرا شوق اور میری اپنی رسوائی میں آنے والا مزہ ہے۔ شرمندہ الفت ہوں، رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشائے تنہائی۔ نازکی کہتے ہیں کہ الفت کرنے سے شرمندہ ہوں اور پیار و محبت کا ذلیل کیا ہوا ہوں، اس لیے تنہائی کے کونے تو مجھے اپنے دامن میں چھپا تاکہ میں الفت و محبت کے روبرو نہ ہونے پاؤں، یعنی میں اس محبت میں رسوا ہو چکا ہوں، ذلیل ہو چکا ہوں، اور میں تنہائی سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے دامن میں چھپا تاکہ میں دوبارہ اس محبت کا سامنا نہ کر پاؤں۔ سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سایہ فگن ہوگا وہ سرو دلارائی۔ نازکی فرماتے ہیں کہ میں محبت کے باغ کے سوکھے ہوئے گھاس کی طرح ہوں، کیونکہ محبت ایک تیز دھوپ کی مانند ہے جس نے مجھے سکھا دیا ہے، لہذا اے دل کو خوش کرنے والے سرو کے درخت، جیسے میرے محبوب میرا دوبارہ سرسبز ہونا تمہاری چھاؤں میں ہی ممکن ہے، اسی طرح تو بھی مجھ پر سایہ فگن ہو جا۔